مووی کی شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو ٹیبل کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے۔ سرجری کے بجائے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ سرجن سب سے پہلے اس کے چھاتی کو کاٹتے ہیں، پھر اس کے زخم پہ بہت زیادہ نمک ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آدمی تڑپنے لگتا ہے۔ آدمی کے سر سے ایک کیمیکل نکلنے لگتا ہے جس سے وہ سرجن ایک جار میں اسے محفوظ کر لیتا ہے۔ اس کے ساتھ تب تک یہ سلوک کیا گیا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ اب اس سرجن نے اس کیمیکل سے گولیاں بنا کر ایک باکس میں رکھ لیتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ قیمتی تھے۔ اب ہم 4 دوستوں کو دیکھتے ہیں جو کیمپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور اب وہ واپس جانے والے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ایک کا نام نک تھا اور اس کی وائف تھی جس کا بچہ ہونے والا تھا، جس نے ابھی تک یہ بات نک کو نہیں بتائی تھی۔ راستے میں یہ ایک گیس اسٹیشن پر رک جاتے ہیں جنہیں وہاں پر ایک ماڈل عورت مل جاتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ کچھ دوری پہ میری گاڑی کا پٹرول ختم ہو گیا ہے۔ میں نے یہاں سے اپنے لیے پٹرول لے لیا ہے، اب مجھے واپس اپنی گاڑی کے پاس جانا ہے جس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ تو نک مان جاتا ہے اور اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا دیتا ہے جس سے نک کی وائف کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ماڈل کو اس کی گاڑی کے پاس اتار کر جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تب وہ عورت ماسک پہن کر ان لوگوں کے پاس واپس آ جاتی ہے اور اپنے ساتھ بے ہوش کرنے والا گیس پہ لے کر آئے جس سے وہ چاروں دوست بے ہوش ہو گئے۔ جب ان چاروں کو ہوش آ جاتا ہے تو وہ خود کو ایک گھر میں بندھا ہوا پاتے ہیں۔ ان کے سامنے 5 لوگ اور تھے جو آپس میں وہ بھی دوست تھے، جن میں سے ایک کا نام سیم ہوتا ہے اور اس کا دوست بزنس مین ہوتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ چاروں کچھ سمجھ پاتے، سیم کا دوست جو بزنس مین تھا وہ ایک پلاس اٹھا کر نک کے دوست کے ناخن کو اکھاڑ لیتا ہے جسے دیکھ کر نک کے دوست کو بہت غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اٹھتا ہے اور بزنس مین کو مارنے لگتا ہے اور اس طرح ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ نک ان کی لڑائی چھڑوا کر شانت کر دیتا ہے۔ تبھی یہاں پر ان سب کو یہ ریلائز ہو جاتا ہے کہ یہ سب ایک ہی کشتی کے سوار ہے، مطلب کہ ان سب میں سے کوئی بھی اس چیز کے بارے میں نہیں جانتا، نہ اس جگہ کے بارے میں جانتے ہیں۔ بزنس مین کہتا ہے کہ میں نے اس کے ناخن کو ایک ویڈیو کی وجہ سے اکھاڑا ہے۔ کون سی ویڈیو؟ یہ سب دیکھنے کے لیے سب اوپر والے کمرے میں چلے جاتے ہیں جہاں پر 22 گھنٹے کا ٹائمر چلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہاں پر ایک سکرین پر ایک ویڈیو چلنے شروع ہو جاتی ہے جہاں پر ایک عورت سب کا ویلکم کرتی ہے، پھر کہتی ہے کہ تم سب کے گردن پر ایک ڈیوائس لگایا گیا ہے جو تمہارے دماغ سے ایک خاص قسم کا کیمیکل جمع کرے گا۔ کیمیکل تبھی نکلے گا جب تم لوگوں کو درد ہوگا۔ تم لوگوں کے پاس 22 گھنٹے کا ٹائم ہے۔ ٹائم کے نیچے لائن بار کو آپ نے 100% پورا کرنا ہے، تبھی تم سب یہاں سے باہر جا سکو گے، ہے تمہیں اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اگر 22 گھنٹوں کے درمیان تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر اس کے بعد جو ہوگا وہ تم لوگ دیکھو گے۔ مطلب کہ دماغ سے نکالنے والا وہ کیمیکل شروع کے سین سے جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر لائن بار کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو گردن پہ لگائے گئے جار ہے اس کو بھی مکمل کرنا ہے، یا یہ ایک دوسرے کو مارے یا ایک دوسرے کو گروپس کی شکل میں تکلیف دے تبھی وہ جار مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ گھر سے باہر بھاگ بھی نہیں سکتے کیونکہ پورا گھر لاک ہے کہ ان لوگوں نے گھر سے باہر بھاگ کر دیکھ بھی لیا تھا لیکن یہ لوگ ناکام رہے۔ اب ان لوگوں کے پاس ایک دوسرے کو تکلیف دینے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا، لیکن اس کے لیے سیم کا دوست راضی نہیں ہوتا۔ وہ پوری طرح گھبرا گیا تھا، خود ہی اپنے گردن پر لگائے گئے ڈیوائس کو نکالنے لگتا ہے جس سے اس لڑکے کو بہت زیادہ درد ہو جاتا ہے، جس سے وہ لائن بار آگے بڑھنے لگتا ہے۔ جیسے ہی اس نے اس ڈیوائس کو نکالا موقع پر ہی اس کی موت ہو گئی، اور ایسا کرنے سے لائن بار کی پرسنٹیج واپس ہونے لگی تھی کیونکہ اس کے دماغ سے نکلنے والا کیمیکل ضائع ہو گیا تھا، لیکن وہ لائن بار پوری طرح زیرو کی طرف نہیں آیا تھا۔ اس میں سے تھوڑا سا حصہ زیم کے دوست کا بھی تھا کیونکہ جب اس کا ناخن اکھاڑا گیا تھا وہ سب اپنے ساتھی کو مرتا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے۔ اس میں سے ایک لڑکی جو بہت زیادہ سیلفش ہوتی ہے وہ ان سب کو کہتی ہے کہ تم سب لڑکے آپس میں ایک دوسرے کو تکلیف دو اور ہم لڑکی کو رہنے دو۔ تبھی بزنس مین کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی بھی لڑکا لڑکی دیکھا نہیں جائے گا، یہ تکلیف سب کو برابر سہنی پڑے گی۔ سب سے پہلے بزنس مین تکلیف سہنے کے لیے مان جاتا ہے کہ وہ یہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اپنے بیٹے کے پاس جانا چاہتا تھا، تو اسی لیے سب اسے کرسی پہ بٹھا کر خوب مارتے ہیں۔ 1 گھنٹہ مارنے کے باوجود بھی وہ بار صرف 7% اوپر آ گیا تھا اور یہ ان سب کے لیے کافی نہیں تھا کہ ٹائم لگنے کے ساتھ ساتھ وہ سب تک بھی گئے تھے اور بزنس مین نے بھی بہت زیادہ مار کھائے لیکن بار صرف تھوڑا سا ہی اوپر گیا تھا۔ تو اب انہیں آسان طریقہ چاہیے تھا، جو وہاں پر رکھے گئے اوزار تھے جس سے انرجی کم لگے گی اور درد زیادہ ہوگا تو بار تیزی سے اوپر جانے لگے گا۔
اور اب یہ لوگ بزنس مین کو ایک ٹیبل پر باندھ لیتے ہیں۔ جو تارا تھی وہ بہت ظالم بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے سب سے پہلے ڈنڈے سے بہت زیادہ مارتی ہے اور پھر چاقو سے اس کے ناخن اکاڑ لیتی ہے۔ اب اس کا بھی اس سے دل نہیں بھرا تھا کہ اس نے چاقو اس کے ٹانگ پہ مار کر اس کا گوشت نوچنے لگتی ہے۔ صرف یہ نہیں، وہ اس کا ایک گھٹنا بھی توڑ دیتی ہے جس سے وہ بیچارہ پوری طرح لاچار ہو گیا تھا۔ تارا نہیں رکتی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے جان سے مارتی، نک بیچ میں آ کر اسے روک دیتا ہے۔ جب سارے لوگ اسے باتیں سنانے لگتے ہیں تو تارا کہتی ہے کہ جب اسے ٹارچر کرنا تھا تو میں نے کر ہی دیا، تو اس میں میری کیا غلطی ہے، جبکہ تم لوگوں نے مجھے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کو کتنا ٹارچر کرنا ہے، اسی لیے میں اسی طرح کرتی گئی۔ اب یہ سب بزنس مین کی پٹی وغیرہ کرنے لگتے ہیں۔ اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کے باوجود تارا کہتی ہے کہ ہمیں کچھ کرنا نہیں چاہیے، ہمیں اس طرح بیٹھنا چاہیے اور کچھ سوچنا چاہیے۔ ٹائم ختم ہونے کے بعد ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا اور ہم لوگ موقع پاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جائیں گے، لیکن ایسا کہاں ہونے والا تھا، لیکن اس طرح تو سارے ڈیوائسز سب کو مار دے گی۔ لیکن ان کے بیچ پھر سے یہ سوال اٹھا کہ اگلا کون؟ تو وہاں پر نک کی دوست کچن کی طرف گئی اور اس نے ایک پلیٹ توڑا جس کے بہت سارے ٹکڑے ہو گئے۔ وہ ایک ٹکڑے کو اٹھا کر جس سے اپنی انگلی کاٹ دیتی ہے اور باقی سارے ٹکڑوں پر نمبرز لکھ لیتی ہے اور سب کے سامنے رکھتی ہے تاکہ ان میں سے ایک ایک ٹکڑا اٹھائے اور پھر اپنے نمبرز کے مطابق وہ چلے۔ اس کے مطابق پہلا نمبر نک کا تھا اور ساتھ میں یہ اصول بھی بنایا گیا کہ کوئی بھی حد سے زیادہ ٹارچر نہیں کرے گا، جسم کا کوئی بھی حصہ نہیں توڑا جائے گا، صرف اتنا ٹارچر کیا جائے گا کہ پرسنٹیج کا تھوڑا سا حصہ اوپر چلا جائے۔ اور ٹارچر ہونے کے بعد یہ لوگ پھر سے باریاں لیں گے اور اس گیم کے 2 راؤنڈز ہوں گے۔ تو جیسا ہی باری سیم کی تھی، وہ جیسے ہی ٹیبل پر بیٹھنے لگتا ہے اور اپنا شرٹ اتارنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ آلریڈی اس کے جسم پہ بہت زیادہ نشانات ہوتے ہیں۔ اسے لٹا کر گرم گرم استری اس کے پیٹ پر لگا دی جاتی ہے، جس پہ اس نے خود ہی کہا کہ میرے ناخن بھی اکاڑ دو۔ جیسے ہی اس کے ناخن اکاڑ دیے گئے، لائن بار 6% پوری ہو گئی اور اسی طرح اس کا راؤنڈ پورا ہو گیا۔ باری تھی نک کی، جس سے اس کی وائف پریشان ہونے لگتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ اس کے پاس گولیاں ہوتی ہے جس سے کھا کر انسان کو نیند آنے لگتی ہے اور درد کے بارے میں بھی فیل نہیں ہوتا۔ وہ ان میں سے کچھ گولیاں خود کھاتی ہے اور کچھ گولیاں نک کو کھلا دیتی ہے تاکہ اسے درد نہ ہو، لیکن اس نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اب یہ لوگ نک کو ٹارچر کرنے لگتے ہیں۔ اب اس کا لائن بار دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگتا ہے۔ یہ ٹارچر کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ درد ہو۔ دماغ کو اگر سون کیا جائے گا تو کیمیکل بھی جار میں نہیں جائے گا، یعنی ایسا ٹارچر کرنے کا کوئی فائدہ تھا ہی نہیں۔ یہ بات نک کی وائف نے سوچی ہی نہیں، بس اسے گولیاں کھلا دی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی وائف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا اور نک بیچارے کو ڈبل ٹارچر سہنا پڑا۔ اب سارے لوگ گھبرا گئے، جس سے ڈر کر سیم کی دوست چھپ جاتی ہے۔ اب باری اس کی تھی۔ وہاں پر وہ لوگ کسی طرح اسے ڈھونڈ کر باہر لائے اور اسے ٹارچر کرنا شروع ہو گئے۔ ان سب نے اس کے منہ میں چمچ ہی پھنسا دیا، اس طرح اس کی ایک کلائی بھی کاٹ دی۔ یہاں پر یہ دکھ میں تڑپ رہی تھی کہ دوسری جانب نک کو ہوش آ گیا۔ وہ اپنی وائف سے ناراض تھا، لیکن اس کی وائف اسے بتا دیتی ہے کہ میں ماں بننے والی ہوں، اور یہ بات تارا سن لیتی ہے اور وہ خوش ہو جاتی ہے کہ نک کی وائف کے ساتھ ساتھ اس کا بچہ بھی یہ ٹارچر کریں گے، جس سے بار زیادہ اوپر جائے گا۔ اب جبکہ باری اس کی تھی تو اس کی جگہ نک ٹارچر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو درد کی دوائی بچی تھی وہ اس نے بزنس مین کو دے دی۔ پر بھی تارا ٹانگ اڑا رہی تھی، جس سے نک کے دوست کو غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے مکہ مار کر ہی بے ہوش کر دیتا ہے۔ اب نک ٹارچر ہونے کے لیے آگے آ جاتا ہے، لیکن اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، لیکن یہ دیکھ کر نک کے دوست سامنے آ جاتے ہیں۔ اب یہ تینوں ابلتے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں، جب تک کہ تینوں کا 6% نہیں ہو جاتا۔ جیسے ہی تینوں تیار ہو جاتے ہیں ہاتھ ڈالنے کے لیے تو نک کی ایک فرینڈ جو فیمیل تھی وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے ڈر کے مارے، اور نک کی وائف اور اس کا دوست ابلتے ہوئے پانی میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں، اور اسی طرح ایک بار پانی میں وہی بازو ڈالنے کے بعد دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ وہاں پر تارا آ جاتی ہے، جس سے موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے چاقو سے نک کے دوست کو مار دیتی ہے۔ وہی سارا ابلتا ہوا پانی نک کے دوست کے اوپر آ جاتے ہیں، جس سے وہ پورا جل جاتا ہے اور جس سے بار بھی کافی زیادہ اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر تارا کے ارادے کچھ اور تھے، وہ تو اس کو جان سے مارنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ چاقو لے کر اسے مارنے لگتی ہے تو نک پیچھے سے آ کر اسے بے ہوش کرنے لگتا ہے۔ اب ان کا بار 47% تک آگے بڑھ گیا تھا۔ اب باری تھی تارا کی، جسے تکلیف پہنچانے کے لیے ہر کوئی تیار بیٹھا تھا۔ جو اتنی دیر سے وہ سب کچھ دوسروں کے ساتھ کر رہی تھی،
اب خود کے ساتھ دیکھ کر وہ پگلا گئی۔ وہ ایک اوزار اٹھا کر نیک کی دوست کی طرف مارنے لگتی ہے، جس سے وہاں پر اس کی موت ہو جاتی ہے، جس سے کیمیکل ضائع ہونے سے وہ بار پھر سے واپس نیچے آنے لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر نیک کے دوست کو بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے اور وہ تارا کی طرف آگے بڑھنا لگتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ تبھی اسے نیک روک دیتا ہے اور اسے سمجھانے لگتا ہے کہ یہ تو بے وقوف ہے، تم ایسا مت کرو، ورنہ اگر تم اس کو مار دو گے بار واپس نیچے چلا جائے گا، اسی لیے اس کو مارنے کے بجائے اپنا غصہ اس پہ ٹارچر کے ذریعے اتارو، اس سے ہمارا ہی فائدہ ہوگا۔ نیک مان تو گیا لیکن اسے کہتا ہے کہ ایک شرط پر، اس کو ٹارچر میں ہی کروں گا۔ اسی طرح اس نے کرنچ اٹھا کر اس کے گردن پہ مارا۔ کٹر مشین کو اس کے جل پر رکھ کر اسے بہت زیادہ تکلیف دی گئی اور تب تک چیرتا رہا جب تک وہ بے ہوش نہ ہو گئی ہو۔ اب بار 85% تک جا چکا تھا لیکن لوگوں کے پاس صرف 1 ہی گھنٹہ رہ گیا تھا۔ باقی 5 لوگ یہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گردن کی ہڈی توڑیں گے، اس سے ہمیں اتنا درد ہوگا کہ ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اور اسی طرح بار بھی پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح نیک کا دوست کرنچ اٹھا کر باری باری سب کا گردن توڑنے لگتا ہے۔ جب باری اس کی وائف کی آنے لگتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور نیک اس سے کرنچ لے کر وہی مارنے لگتا ہے، جس سے سچ میں بار پورا ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی بار پورا ہو جاتا ہے اس عورت کی ویڈیو پھر سے شروع ہونے لگتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم سب جیت گئے ہو، آپ اوپر والے کمرے میں جاؤ، وہاں مشین کے ذریعے تمہارے ڈیوائس سے کیمیکل لے لیں گے۔ اور اسی طرح باری باری سب اپنے جار کو نکالتے گئے اور سب کو ایک دروازے سے نکالتا گیا، اور جیسے ہی نیک کی دوست کی باری آتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے تو وہ چیخنے لگتا ہے، جس سے نیک کو شک ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ باہر آیا اور اس نے دیکھا کہ وہاں پر تو سارے مرے پڑے ہیں، ان سب کو سیم مار رہا تھا۔ اب وہ سیم کے نیک کے دوست کو بھی چاقو سے مار کر دوسرے کمرے میں بھاگنے لگتا ہے اور نیک کی وائف ابھی بھی اندر ہی تھی، وہ بزنس مین کو وہاں سے نکال رہی تھی۔ وہاں پر بزنس مین اس سے کہتا ہے کہ میں نے ایسے ایک گروپ کے بارے میں سنا تھا جس سے لوگوں کو ٹارچر کرتا ہے اور اس سے کیمیکل نکال کر گولیاں بناتے ہیں، ایک گولی $12,000 کی بکتی ہے، تو اس سے کیا پتا تھا کہ میں بھی اس کا ایک حصہ بنوں گا۔ اور یہ بولتے بولتے ہی اس کا دم توڑنے لگتا ہے، جس کا کیمیکل ضائع ہونے کی وجہ سے بار پھر سے نیچے آنے لگتا ہے کہ 89% پر وہ آ گیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ نیک کی وائف اب یہاں پر ہی پھنس گئی۔ اب اس کو خود ہی اس بار کو پورا کرنا ہے، ورنہ یہاں پر یہ خود ہی مر جائے گی، اور اس کے پاس ٹائم بھی بہت زیادہ کم تھا۔ اب 18 ہی منٹ میں اس کو خود کو ٹارچر کرنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اپنے جلے ہوئے ہاتھ پہ بلیچ ڈالنے لگتی ہے، پھر اسے بار بار دروازے کی طرف مارتی ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنی کمر بھی جلا لیتی ہے اور وہ اپنے ہاتھ میں کیل ٹوک دیتی ہے، جس سے وہ بار پھر سے پورا ہو جاتا ہے، جس سے وہ لڑکی باہر آئی، لیکن سیم نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ وہ اپنے ڈیوائس تو نکال دیتا ہے لیکن اس نے ساتھ ہی ایک بٹن دبایا ہے جس کے سب کے ڈیوائسز میں زہر شروع ہونے لگتا ہے، جس سے سارے لوگ تڑپنے لگتے ہیں، جس سے وہ دھیرے دھیرے مر رہے تھے۔ تبھی سیم نیک کو کہتا ہے کہ یہ میری 5ویں بار ہے، مطلب کہ میں نے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو ٹارچر کیا ہوا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گیم کے شروع میں یہ سب کو آئیڈیاز دے رہا تھا اور اس کے جسم پر وہ نشانات بھی پڑے تھے، لیکن وہ اس گروپ کا مالک نہیں تھا۔ جب وہ اپنی باتیں بتا رہا تھا تو نیک یہاں پر اپنی تیاری کرنے لگا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک پیچ کس تھا جس سے وہ سیم کو مار دیتا ہے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ دوائی لے لیتا ہے جس کے اس کی جان میں تھوڑی سی جان آ جاتی ہے اور وہ ڈیوائس بھی نکالنے لگتا ہے، اور وہ یہی دوائی اپنے دوست کو بھی دے دیتا ہے، لیکن تب تک وہ اپنا دم توڑ چکا تھا۔ دوسری جانب نیک کی وائف جو بہت زیادہ زخمی تھی وہ باہر آنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ باہر نہیں آ پاتی کیونکہ اس کا بہت زیادہ خون بہہ گیا تھا اور وہ وہاں پر مر جاتی ہے۔ اب صرف نیک ہی بچا تھا، وہ ایک کٹر سے دروازے کا لاک کاٹ کر باہر ہی نکل جاتا ہے، اور اب ہم کچھ ٹائم بعد کا وقت دیکھتے ہیں۔ اب ہم نیک کو اسی گیس کے سامنے والے ہوٹل میں بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں، وہ وہاں پر اسی ماڈل کا انتظار کر رہا تھا جو شروع میں ہمیں دکھایا جاتا ہے، جس نے ان سب کو بے ہوش کر کے اسی گیم میں پھنسایا تھا۔ جیسے ہی وہ آئی نیک اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ عورت کسی اور کا اپنا شکار بناتی، نیک اسے ہی بے ہوش کر کے لے جاتا ہے۔ وہ اس عورت کے ذریعے باقی لوگوں تک بھی پہنچے گا جو اس مشن کو چلا رہے تھے، اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔